ہم اپنے ملک میں جو زنا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نکاح بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، بہت مہنگا، بہت ایکسپینسو بنا دیا گیا ہے۔ یہ تو چند اس کی وجوہات ہیں، اور بھی کئی وجوہات ہیں جو انشاءاللہ تعالی اب ہم دیکھیں گے۔ اسلام جو معاشرہ بناتا ہے وہ چاہتا ہے کہ زنا بہت مشکل ہو جائے اور نکاح بہت آسان ہو جائے، اور ایسا ہو کہ معاشرے میں کبھی کبھار برسوں برسات ونس ان اے بلو مون کبھی انسان کوئی چیز سنے کہ اچھا فلاں نے زنا کیا، پہلے فری کے اوپر یہ کیسز چلے جائیں، یہ روز مرہ معمول کے طور پہ، روٹین کے طور پہ یہ خبر سننے میں نہ آئے کہ زنا ہوا۔ اس کے لیے پھر اسلام نے پورا نظام بنایا، اسلام نے دور دور تک پہرے بٹھائے کہ چیز اتنی خطرناک ہے تو دور دور تک احتیاطی تدابیر لگا دی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی اس کے قریب تک نہ آنے پائے۔ مثال کے طور پہ اگر ایئرپورٹ کا راستہ بند کرنا ہے، آج کراچی میں ایئرپورٹ کا راستہ بند کرنا ہے، ایئرپورٹ پہ ہو سکتا ہے کوئی بم بلاسٹ ہو گیا ہو نعوذ باللہ، یا کوئی آگ لگ گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ اب کیا کرے گی حکومت؟ جتنے راستے ایئرپورٹ تک جاتے ہیں سب پر بلاکیٹ کر دے گی، سب پر بلاکس لگا دے گی اور پولیس کھڑی کر دے گی تاکہ کوئی کسی راستے کے تھرو بھی نہ جائے وہاں پر۔ تو جتنے راستے زنا تک جاتے ہیں اسلام نے ان تمام راستوں پر پابندی لگا دی، پہرے لگا دیے، احتیاطی تدابیر وہاں پر اپلائی کر دیں۔ اسی لیے ہم چند چیزیں نظام کے طور پہ اسلام کا حصہ دیکھتے ہیں، اب ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ذرا ہم قدرت کی طرف اگر دیکھیں، قدرت کا کیا اصول ہے؟ جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ عورت اور مرد میں کشش ہے، اٹریکشن ہے، اسی طرح قدرت میں جو چیزیں، جو ایلیمنٹس وغیرہ پائے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ہم کشش دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تیل ایک چیز ہے، پیٹرول جیسے ہے نا، اور دوسری چیز ہے آگ، ان میں بہت کشش ہے۔ تیل آگ کو کھینچتا ہے اپنی طرف، آگ تیل کی طرف لپکتی ہے، یہ قدرت کا اصول ہے۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو بالکل جدا جدا رکھا جاتا ہے۔ جہاں کہیں تیل کا ذخیرہ ہوتا ہے وہاں سگریٹ پینا سختی کے ساتھ منع ہوتا ہے، ماچس جلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بڑا بڑا وہاں لکھا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ الیکٹرسٹی کے وائرز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کوئی حادثاتی طور پر ایکسیڈنٹلی بھی کوئی سپارک نہ اس کے اندر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیل کا ذخیرہ موجود ہے، ایک چنگاری بھی اگر وہاں پر آ گئی تو وہ تو تباہی پھیلا دے گی۔ اب جو یہ کام کرتا ہے، اتنی سختی جو کرتا ہے کہ یہاں پر سگریٹ نہیں پیا جائے گا، ماچس نہیں جلائی جائے گی، الیکٹرسٹی کا سپارک نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم محتاط کہیں گے یا ایکسٹریمسٹ؟ محتاط کہیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ وہ ایک تیل کا کنستر اٹھائے اور اس کو بالکل چولہے کے پاس رکھ دے تو لوگ اسے کہیں گے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے کہ میں تو بہت نیک نیتی سے کر رہا ہوں، میری نیت تو یہ نہیں ہے کہ اس میں آگ لگے۔ تو کیا نیک نیتی حادثے کو بچانے کے لیے کافی ہوگی؟ ہرگز کافی نہیں ہوگی۔ اس مثال کو ذہن میں رکھیے اور پھر عورت اور مرد والی کشش کو ذہن میں لے کر آئیے۔ جب کشش اتنی زیادہ ہے تو حادثے کا امکان بھی کتنا زیادہ ہوگا، اور جب ان کو الگ الگ کرنے کو کہا جاتا ہے تو اس کو محتاط کہتے ہیں یا ایکسٹریمسٹ اور ریجڈ؟ بتائیے۔ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے ریجڈ ہیں، اتنی پروورٹڈ آپ کی مینٹیلٹی ہے نا، یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ کا دماغ ہی گندا ہے۔ ایک جگہ بات ہو رہی تھی سیگریگیشن پہ کہ عورتوں کا الگ ہونا چاہیے انتظام، مردوں کا الگ ہونا چاہیے۔ ایک خاتون کہنے لگیں کہ چونکہ اتنی زیادہ یہاں پر پابندی ہے مسلمان ممالک میں عورتوں مردوں کے ملنے جلنے پر، اسی لیے یہاں ہومو سیکشولیٹی بڑھ رہی ہے، لوگ گے ہو رہے ہیں، ہم جنس پرستی فروغ پا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیگریگیشن سے تو پرورژن آتا ہے، انسان کا دماغ ڈسٹارٹ ہونے لگتا ہے۔ اچھا، کوئی ان سے پوچھے کہ یہ بتائیں کہ ویسٹ میں تو نہیں ہے سیگریگیشن، وہاں تو نہیں ہے پردہ؟ انہوں نے کہا نا کہ یہاں پہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں نا کہ چونکہ عورتیں اتنا پردہ کرتی ہیں اور عورتیں چونکہ نظر ہی نہیں آتی تو اب مرد کیا کریں، تو وہ مرد جو ہیں مردوں کی طرف راغب ہو گئے۔ حالانکہ کوئی ذرا پاکستان کا چکر تو لگائے اور ذرا گاؤں وغیرہ میں آپ جا کر تو دیکھیں، پتہ نہیں کہاں ہے پردہ اور کدھر ہے سیگریگیشن، اللہ ہی جانے۔ لیکن چونکہ اسلام کے خلاف ایک بات کرنی ہوتی ہے لہٰذا وہ اس طرح سے اپنی طرف سے بڑی سالڈ دلیل دے رہے ہوتے ہیں۔
مان لیا کہ پاکستان میں شدت کا پردہ ہے، مان لیا کہ یہاں بڑا زبردست سیگریگیشن ہے، تو یورپ یا امریکہ میں تو نہیں ہے، تو وہاں پر آخر پھر یہ ہومو سیکشوالٹی کیوں اتنی بڑھ رہی ہے؟ مارٹینا نیورٹلووا ان کی مشہور ٹینس پلیئر ہیں، سیلف کنفیسڈ لیسبین، خود کہا انہوں نے کہ میں لیسبین ہوں، تو کیا ان کو مرد نظر نہیں آتے جو وہ لیسبین ہو گئیں؟ ورساچی اتنا زبردست فیشن ڈیزائنر تھا، سارا وقت وہ خوبصورت ترین ماڈلز میں جو کہ عورتیں ہیں، خوبصورت ترین کلائنٹس میں جو کہ خواتین لباس وغیرہ خریدنے اس کے پاس آتی تھیں، حسین ترین عورتوں میں دن رات گھرا رہتا تھا، سیلف کنفیسڈ گے، اس نے کہا میں گے ہوں، تو اس کو کیا ہوا؟ کیوں؟ تو یہ باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ غلط بات ہے کہنا کہ سیگریگیشن سے نعوذ باللہ پروورژن آتا ہے، بالکل غلط۔ سیگریگیشن نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ باہر کے ممالک میں ہو رہی ہے۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں کی فری مکسنگ پر، آزادانہ اختلاط پر پابندی لگائی ہے، بے تکلفانہ میل جول پر پابندی لگائی گئی ہے کہ بالکل فرینک ہو کر وہ ایک دوسرے سے بات کریں۔ آج بھی اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں، ہم کسی خاص علاقے کی بات نہیں کر رہے، پوری دنیا کو آپ دیکھیں، سب سے زیادہ زنا اور سب سے زیادہ زنا ہونے کا امکان ان جگہوں پر پایا جاتا ہے جہاں پہ عورتیں اور مرد مل جل کر کام کر رہے ہوں، کو ورکنگ انوائرمنٹ ہو جہاں مرد عورتیں مل جل کر کام کرتے ہیں، کو ایجوکیشن ہو، یہاں پر زیادہ امکانات ہوتے ہیں افیئرز ہونے کے یا زنا ہونے کے۔ بعض لوگ بہت ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ جو سنگل جینڈر سکولز میں پڑھتے ہیں تو کیا وہ بدماشی نہیں کرتے؟ ہاں بالکل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی ایجوکیشن جن سکولز میں ہو رہی ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہاں سب اس چیز کے اندر ملوث ہیں، اور جہاں لڑکیاں الگ پڑھ رہی ہیں اور لڑکے الگ پڑھ رہے ہیں وہ سب متقی اور مومن ہیں، یہ بات نہیں کہی جا رہی، چانسز کی بات کی جا رہی ہے، ٹیمپٹیشن کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح مکس گیدرنگز ہوتی ہیں، عورت کی فطرت ہے کہ وہ سنگھار کرے، اور مرد کی فطرت کیا ہے کہ وہ دیکھے، یہ اس کی فطرت ہے۔ ساری دولت، سارا شوق کہاں ہم پورا کرتے ہیں؟ خواتین مہنگی سے مہنگی کاسمیٹکس استعمال کی جاتی ہیں انہی پارٹیز وغیرہ میں، بہترین زیور پہنا جاتا ہے، بہترین کپڑا پہنا جاتا ہے، انہی پارٹیز میں، یہ مکس پارٹیز ہوتی ہیں، وہاں تیار ہو کر جاتی ہیں خواتین۔ آپ بھی کبھی جائیے اور جا کر ان جگہوں کا ماحول محسوس کیجیے، کوئی بھی اپنے ذہن میں آپ گیدرنگ لے آئیے جہاں بہت سی عورتیں ہیں جو کہ بھرپور طریقے سے تیار ہوئی ہوئی ہیں، بہت پیارا میک اپ کیا ہوا ہے انہوں نے، بہت عمدہ لباس پہنا ہے اور جیسا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہاں پر مرد بھی موجود ہیں، اور اس جگہ کے ماحول کو اب آپ شعور کی نظر سے دیکھیے، آپ قرآن کی نظر سے دیکھیے، اب ذرا امیجن کر کے بتائیے وہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے، کس قسم کا ماحول وہاں پایا جاتا ہے۔ یقیناً وہاں پر آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ یہاں بہت پاکی نہیں ہے، بہت محتاط جملہ اگر بولا جائے تو بہت زیادہ پاکی کا احساس نہیں ہوتا۔ ینگ لڑکیاں ہیں، وہ بال کھول کر ایک خاص ناز، خاص انداز سے بیٹھی ہوتی ہیں اور پریٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہم تو اپنے لیے تیار ہو کر آئی ہیں، آئینہ نکالیں گی، دیکھیں گی، پھر لپسٹک ٹھیک کریں گی، اس کے بعد جو ان کا انداز ہے، بعض دفعہ زور زور سے ہنستی ہیں یا کوئی خاص انداز چلنے کا۔ ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں، وہاں ینگ لڑکے بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیوں نہیں دیکھیں گے؟ ان کی فطرت ہے نا، وہ دیکھیں گے۔ لڑکیاں پریٹینڈ کرتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں کون دیکھ رہا ہے، حالانکہ خوب پتا ہوتا ہے ان کو کون کون سا لڑکا ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کو پتا نہیں ہوتا تو ان کی فرینڈ بتا دیتی ہے کہ پتہ ہے فلاں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھنے میں بھی کیا ہمارے ہاں جو ہے منافقت پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے اگر تو کسی بیرے نے دیکھ لیا یا ڈرائیور نے دیکھ لیا یا جمعدار جھاڑو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تو ناراض، کہتے ہیں اتنے جاہل ہیں پاکستان کے لوگ، اتنا گھورتے ہیں، بالکل اچھا نہیں لگتا، جمعدار نے کیوں دیکھا۔ اور اگر کسی 20-25 سال کے کسی بہت ہی ہینڈسم سے لڑکے نے
جو اتفاق سے کسی ملینئر خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو اور اتفاق سے اس کی امی اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، اگر وہ لڑکا گھورے تو اور سیدھی ہو کر بیٹھ جائیں گے اور سب سے اچھا اپنا پوز بنا لیں گے. اس میں بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، وہ تو کمپلیمنٹ سمجھا جاتا ہے. تو پیسے والا دیکھے اور غریب نہ دیکھے، جمع دار کا دل نہیں ہے کیا؟ جب ایک دیکھنے کی چیز ہوگی وہ کیوں نہ دیکھے؟ اس کا بھی تو اسٹیٹک سینس ہے، وہ بھی تو بیچارہ دل رکھتا ہے. تو یہ خود ہمارے یہاں منافقت ہے، ڈبل سٹینڈرڈز تو ہمارے ہاں ہیں اس طرح سے. تو جب دیکھیں گے تو سبھی دیکھیں گے، جب دکھایا جا رہا ہے تو دیکھنے والے آخر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیوں نہ کریں. بعض خواتین کہتی ہیں ہماری تو عمر چلی گئی، تو اب ہم کچھ بھی تیار ہو جائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے پردے کی یا الگ بیٹھنے کی. اب میری عمر 50 سال کی ہو گئی، میری عمر 60 سال کی ہو گئی، تو جو 50 یا 60 سال کی عورت ہے اس کو دیکھنے کے لیے 60-70 سال کا آدمی بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، ہینڈسم نہیں ہے یا سر پہ بال نہیں ہیں، جو بھی ہے. میں تو آپ کو صرف اپنا آبزرویشن بتا رہی ہوں، مجھے آپ کا نہیں پتا. جو میں نے دیکھا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور پھر وہ گھورتے ہیں اس طرح سے وہ 60 سال کی آنٹیوں کو، تو آنٹیاں بہت خوش ہوتی ہیں، ان کو برا نہیں لگتا. اور الٹیمیٹ کمپلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھابھی 20 سال میں آپ میں تو کوئی فرق ہی نہیں آیا. اور بھابھی کا خوشی کے مارے برا حال، فوراً نوٹ کر لیتے ہوں گے کہ اب یہ فاؤنڈیشن ہی لگانا ہے. بہت فائدہ ہوا ہے اس سے. یہ بالکل فرینکلی آپ کو بتا رہی ہوں، اس لیے کہ ہم اتنا ریپ کر کے رکھتے ہیں نا ان باتوں کو، ہم حقیقت سے کٹ گئے. ہم اتنا سوڈو سوفسٹیکیٹڈ بنتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا، آف کورس ناٹ، دیٹس ناٹ دا وے اٹ از. اتاریں ذرا ان وینئرس کو، آپ دیکھیں ذرا، لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. جو حقیقت ہے ہم اس کو ڈسکس کریں تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں. ہم جب اتنے ردے چڑھاتے ہیں نا حقیقت پر، پیاری پیاری باتوں کے، تو پھر ہم حقیقت بھول جاتے ہیں. حقیقت کتنی بدصورت ہے نیچے. اتاریں ذرا ان وینئرس کو. ایکس رے نہیں کیا جاتا، جیسے ایکس رے میں ہڈیاں بھی دیکھ لیتے ہیں، تو ذرا ایکس رے کریں، تھوڑی ایکس رے آئیز بنائیں اپنی، کریں اپنے معاشرے کا ایکس رے. ایکس رے کریں گے تو بیماری پتہ چلے گی. کوئی ایکس رے کرنے سے، الٹرا ساؤنڈ سے اس لیے ڈرے کہ بیماری کا پتہ چل جائے گا، تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب تک ہم پن پوائنٹ نہیں کریں گے اپنے معاشرے کی بیماریوں کو، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس ماحول کو محسوس کریں. تو جو ماحول ہوتے ہیں ایسی جگہوں کے، ایک فلرٹیشن کا سا رنگ چھایا ہوا ہوتا ہے. ایک انکل کہنے لگے، یہ اپنے کانوں سے جو باتیں میں نے سنی، میں آپ کو صرف وہ بتا رہی ہوں، میں سنی سنائی بات نہیں بتا رہی. کسی جگہ آئے، وہ ہوں گے کم از کم 65-70 سال کے، اور جن خاتون کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ کسی طرح 55 سال سے کم کی نہیں. کہنے لگے آج وہ فلاں نظر نہیں آ رہی، میں تو ان کو سویٹ ہارٹ کہا کرتا ہوں. حالانکہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مجھ کو لگ رہا تھا کہ سارے جسم کا خون میرے منہ پر آ گیا. اتنا مجھ کو برا لگا تھا وہ سننا. پھر کیا ہوتا ہے ان مجلسوں محفلوں کے اندر، ہسبینڈ وائف آ رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہوا کہ ایک نے کہا کہ اچھا یور وائف از لکنگ سو پریٹی. کمپلیمنٹ، یہ تو الٹیمیٹ کمپلیمنٹ ہے نا شوہر کے لیے، کہ کوئی اس کی بیوی کو کہہ دے کہ بہت ہی حسین ہے تمہاری بیوی. اپنے سامنے کا آنکھوں دیکھا حال ہی آپ کو سنا رہی ہوں. انہوں نے ان کی بیوی کو پکڑا اور ان کے کلے چوم لیے دونوں. انہوں نے کہا جن کی بیوی کو چوما گیا تھا، کہا کہ اچھا یو ہیو کسڈ مائی وائف، آئی ول کس یور وائف. انہوں نے ان کی بیوی کو گھسیٹا، ان کو پکڑ کے چوم لیا. یہ تو آپ عام دیکھتی ہوں گی. زمانے جاہلیت کا قصہ سنا رہی ہوں آپ کو، جب ہم جایا کرتے تھے ایسی جگہوں پر، اور تب بھی دل بند ہوتا تھا ان چیزوں کو دیکھ کر. ٹھیک ہے اگر دین کا پتہ نہیں تھا، لیکن فطرت تو تھی. فطرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی پکڑ کے اس طرح جو آپ کو نعوذ باللہ اس طرح آپ کو ہاتھ لگائے. یہ عورت کی فطرت نہیں ہے، نہیں پسند کرتی وہ. لیکن یہ آئے دن کے مظاہرے ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں. تو ایگزیجریشن نہیں کر کے بتایا جا رہا آپ کو کہ محفلوں کے اندر فلرٹیشن کا رنگ پایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. پھر شرمگاہ یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب. موقع مل گیا تو زنا بھی ہو گیا، اور موقع نہیں ملا تو نہ کر سکے. کسی نے کہا کہ ینگ لڑکیوں کو تو رہنے دیجئے، آپ میرڈ عورتوں کی بات کیجئے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہمارے یہاں کتنے ہو رہے ہیں. جب شام کو
اندھیرا چھا رہا ہے، بن سمر کے خواتین بیٹھی ہوں گی گاؤں تکیوں سے ٹیک لگا کر، اور ساتھ ہی غیر مرد سب بیٹھے ہوں گے، اور سب مل کر جب اس قدر رومانٹک غزلیں سن رہے ہوں گے پوری رات، تو ان کے جذبات کا ہم احساس کر سکتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ کیا تیل اور آگ ڈسٹرکٹیو اور تباہ کن ہوگی جو اس طرح کی محفلیں تباہ کن ہوتی ہیں، جو ہمارے یہاں آج ایلیٹ ہونے کا سمبل بن گئی ہیں۔ جتنا زیادہ اللہ کا نافرمان ہو، جتنا زیادہ زنا کی طرف دھیان دے، اتنا ہی زیادہ اس کو ایلیٹ کہنے لگ گئے ہم۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ایسی مت ماری ہے مسلمانوں کی، برے برے اعمال شیطان نے اتنے حسین بنا کے دکھا دیے ہم کو۔ اور یہ جو بات حدیث آپ کو سنائی ہے، یہی چیز عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے طور پر بائبل میں موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا ٹو لک ایٹ اے وومن وتھ لسٹ از ایڈلٹری، عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا زنا کے برابر ہے۔ تو یہ کوئی نئی باتیں ڈسکور نہیں ہوئیں اسلام کے زمانے میں، یہ تو دیر ایز اولڈ ایز ہیومن بینگز، جب سے انسان وجود میں آئے ہیں تب سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، اور ان کی برائی کا برائی ہونا مبرہن رہا، ایویڈنٹ رہا۔ اب یہ عورت کا نمائشی انداز اور عورت کا اپنے آپ کو دکھانا، اور جب یوں دکھایا جاتا ہے، مردوں کا کیا ہے، ہسبینڈس کے لیے سب سے بڑا کمپلیمنٹ کہ کوئی ان کی بیوی کی تعریف کر دے، کوئی کہہ دے کہ یور وائف از بیوٹیفل، پھولے نہیں سماتے۔ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں بیویوں کو جیسے کہ گاڑیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ کوئی گاڑی کی شائن کو ایڈمائر کرے، ماڈل کو ایڈمائر کرے، اس کے کروز کو ایڈمائر کرے، ڈرائیو نہ کرے۔ تو اس طرح جب دکھایا جائے گا اور ٹیمپٹ کیا جائے گا دوسرے مردوں کو، وہ کب تک ایڈمائر کریں گے؟ وہ ایک دن چوری کریں گے، ونڈو شاپنگ کوئی کب تک کرے گا؟ ایک دن شیشہ توڑ کے وہ چیز چرا بھی لیں گے، تو ریپس بھی ہو جاتے ہیں، ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی ہو جاتے ہیں، اور ہو جاتے ہیں نہیں، ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور اس کا غم پھر عورت ہی کے اوپر تو لگتا ہے آ کر۔ الٹیمیٹلی سفر کون کرتی ہے؟ عورت ہی تو کرتی ہے، بیوی ہی تو کرتی ہے، اس کا میاں فیر کر رہا ہو لیکن کسی دوسری عورت کے ساتھ ہی کر رہا ہے نا، تو اس کا میاں بھی تو بھگت رہا ہے اس بد کردار عورت کا جو کسی اور مرد کے ساتھ ملوث ہے۔ اب یہ نمائش بڑھتے بڑھتے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر میگزین پر عورت کا ایک دعوتی انداز ہے۔ اب تو ہنسی بھی نہیں آتی ان باتوں پر، پہلے تھوڑی سی آتی بھی تھی کہ کپڑے دھونے کا صابن ہے تو عورت، کاکروچ مارنے کی دوا ہے تو عورت، جوئیں مارنے کی دوا ہے تو عورت، ہر چیز میں عورت اشتہار بنی ہے۔ آئس کریم کھائے گی تو عورت، صابن استعمال کرے گی تو عورت، چاہے اس کو ناچتا ہوا دکھائیں یا منہ پھاڑ کر گاتا ہوا دکھائیں یا اس کو مٹکتا ادائیں دکھاتا، کچھ بھی، بہرحال ایک ڈسپلے کے سمبل کے طور پہ اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو عورت کیا ہے؟ ایک اشتہار بن کے رہ گئی ہے، ون بگ ایڈورٹیزمنٹ۔ اب آپ امیجن کریں کہ سڑک پر کسی نے ہیرے موتی بکھیر دیے ہوں اور توقع کرے کہ چوری نہیں ہوں گے۔ آپ اپنا قیمتی ترین زیور اٹھا کر بیچ چوراہے پہ رکھ کر آ جائیں اور بہت بھولپن سے کہیں کہ ہاں وہاں رکھا ہے لیکن چوری تو نہیں ہونا چاہیے، میری نیت تو یہ نہیں تھی کہ وہ چوری ہو، اس لیے تو میں نے نہیں رکھا۔ تو کیا ہماری نیت سے معاملہ ہوگا؟ کیا ہماری نیک نیتی کی وجہ سے چوری نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ جب عورتوں کو اس طرح سے ایکسپوز کر دیا جائے گا تو پھر کرائم تو ہوگا اس کے خلاف، عورتیں چوری تو ہوں گی، ان کی عزت پر بھی ڈاکہ پڑے گا اور وہ اغوا بھی ہوں گی، سبھی کچھ ہوگا۔ بعض لوگ بہت بھولپن سے ان باتوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ بھئی نظر کا پردہ ہے۔ ہم جو محفلوں میں جاتی ہیں ہم تو اپنے لیے تیار ہو کر جاتی ہیں، ہم تو اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اگر واقعی وہ سچ بول رہی ہیں تو کیا ہر روز تیار ہوتی ہیں شوہر کے لیے؟ ہر روز گھر میں تیار ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ جو عورت تیار ہوتی ہے، سب کی بات تو نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کچھ خواتین ہوں جو شوہر کے لیے بھی تیار ہوتی ہوں اور کسی اور کے لیے بھی، اس لیے کہ عورت بہت تیز ہوتی ہے مرد کی تعریفی نظر کو بھانپ لینے میں، پہچان جاتی ہے۔ 10 مرد ہیں، ان میں سے کتنی تعریفی نظریں اس پر پڑ رہی ہیں وہ پہچان جائے گی، اللہ نے حس رکھی ہے۔ تو کھانے کو تو ہم مکھیوں سے بچاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم بھوکی نظروں سے نہیں بچاتے، جن کو ہم کہتے ہیں نا اپریشیٹو گلانسز۔ اپریشیٹو کو چھوڑ دیں، ان کے اندر ہوس کی بھوک ہوتی ہے، لسٹ ہوتی ہے ان نظروں کے اندر۔
وہ فینٹیسائز کرتے ہیں پھر خواتین کے بارے میں. اور واقعی جو نظر کے پردے کی بات کی جاتی ہے، اگر واقعی نظر کا پردہ ہوتا، آج اخباروں میں ہم یہ دردناک ہیبتناک خبریں اتنی نہ پڑھ رہے ہوتے. نکاح وہ چیز ہے جو کہ معاشرے کو زنا سے بچاتا ہے، اور نکاح بنیادی رشتہ ہے معاشرے کا. اس رشتے کی حفاظت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پردے کے اور عورتوں مردوں کو الگ الگ کرنے کے انتظامات کیے ہیں. دراصل شادی کے ادارے کو بچانا ہے، دراصل اس میں تحفظ عورت کا ہے. سب سے زیادہ اسلام ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے اور ہمیں بچانا چاہتا ہے جس سے خاندان کا ادارہ تہس نہس ہو جائے، الٹ جائے، اپسیٹ ہو جائے. باہر کے ملکوں میں انہوں نے سروے کیا ہے، اور اس پوائنٹ آف ویو سے سروے کیا ہے کہ انسٹیٹیوشن آف میرج کو، شادی کے ادارے کو سب سے زیادہ کس چیز نے نقصان پہنچایا. نقصان تو ہمارے ہاں بھی پہنچ رہا ہے، پاکستان میں بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سرویز وغیرہ نہیں ہوتے نا، ہمیں پتہ نہیں چلتا ایگزیکٹلی کہ یہاں کیا فیکٹرز ہیں. انہوں نے سروے کیا، نتیجہ یہ نکالا انہوں نے کہ 3 چیزیں ہیں جو کہ شادی کے ادارے کو برباد کرنے کا سبب بن رہی ہیں، یعنی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. سر فہرست اس پر ہے میگزینز. ایک سٹڈی کے حساب سے ایک عورت جو 3 منٹ فیشن میگزین دیکھتی ہے، اس کے بعد اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. یہ ان کی اپنی سٹڈی ہے. 3 منٹ فیشن میگزین دیکھنے کے بعد عورت کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. سیلف لوتھنگ، لو سیلف اسٹیم. کسی کے جو ماڈلز ہیں اس طرح تو عام عورت نہیں بن سکتی. ماڈلز کا تو زندگی کا مقصد صرف اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھنا ہے، وہ تو سارا وقت اپنے اوپر لگاتی ہیں. ایک عام عورت کو تو 10 کام ہیں جو کہ کرنے ہیں، وہ سارا وقت اپنے آپ کو تو نہیں سجا سنوار سکتی. لیکن جب کمپیئر کرتی ہے اپنے آپ کو اس عورت سے، ڈپریشن ہوتا ہے. مردوں کے بارے میں یہ سروے کیا گیا کہ مرد جب میگزینز کے اندر عورتوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ان عورتوں کو اپنی بیویوں سے کمپیئر کرتے ہیں، اور پھر اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی. جبکہ عورت کا یہ مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے عورتوں کو بھی میگزینز دکھائے جس میں کہ خوبصورت مردوں کی تصویریں تھیں، لیکن ان عورتوں نے ان مردوں سے اپنے شوہر کا مقابلہ نہیں کیا. عورتوں میں عام طور پہ ٹینڈنسی نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے مردوں سے کمپیئر کریں اپنے ہسبینڈ کو لکس کے حساب سے. عورتیں عام طور پہ پیسے کے حساب سے کمپیئر کرتی ہیں نا، لیونگ سٹینڈرڈ یا اسٹیٹس کے حساب سے یا ایجوکیشن کے حساب سے کرتی ہیں. لیکن مرد بہرحال لکس دیکھتے ہیں. اب چلیں ہم کہیں کہ اچھا بھائی ہمارے گھر میں تو ایسے میگزینز نہیں آتے، الحمدللہ نہ آئیں، لیکن مرد گھر سے تو نکلے گا. تو دوسری چیز جس نے کہ شادی کے ادارے کو نقصان پہنچایا وہ ہیں بل بورڈز، ایڈز جو لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ماڈلز ہوتی ہیں، ایک سے ایک ادا ان کی دکھائی جا رہی ہوتی ہے. پھر پکچروں کے اشتہار لگے ہوتے ہیں، اشتعال انگیز، ہیجان انگیز وہ اشتہارات ہوتے ہیں. کبھی اگر آپ چلی جائیں بندر روڈ کی طرف، اور وہاں پہ جو سینما ہالز ہیں آپ نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتی. اور حال ہمارا یہ ہے کہ جب بلوچستان میں ایک مہم چلائی گئی کہ یہ اس طرح پکچرز کے بل بورڈز نہ لگائے جائیں، اخباروں میں اس قدر اس کے بارے میں آرٹیکلز آئے ہیں اور لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر آئے ہیں کہ وہ بیچارے پینٹر جو ان بل بورڈز کو پینٹ کیا کرتے تھے اب ان کا کیا ہوگا. انہوں نے تو ان کی روزی پر لات مار دی. حالانکہ ان کا ایکسپلسٹ اور فحش ہونا، آبسین ہونا کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. اب وہ کیا ہوگا، اب جو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، رکشہ والا گزرتا ہے، ٹیکسی والا، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی مرد گزرتا ہے جو ان بل بورڈز کو دیکھتا ہے، کس طرح کے جذبات ہیں جو اس کے اندر جنم لیں گے، سوچنے کی بات ہے. تو بل بورڈز نے بھی بہت نقصان پہنچایا. اب ایک تیسری چیز، موویز، پکچرز. جب سے پکچروں کا اور میگزینز کا اور بل بورڈز کا رواج ہوا ہے، زنا بے انتہا بڑھ گیا ہے، تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہوا ہے. موویز میں عورت اور مرد کے غلط تعلق کو بہت خوبصورت پرکشش بنا کر دکھایا جاتا ہے. بغیر شادی کی ان کی دوستی اور ان کا آپس کا، جس کو کہ رومانس کا نام دیا جاتا ہے. یوں لگتا ہے کہ رومانس کرنا تو ہر عورت، ہر مرد کا بنیادی انسانی حق ہے، بیسک ہیومن رائٹ. اور ان ایکٹرز اور ایکٹریسز کو بہت اعلیٰ کر کے دکھایا جاتا ہے، ان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے میڈیا کے اندر، ایوارڈز دیے جاتے ہیں.
اور ان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ان کی اخلاقی حالت اور ان کا کردار وہ کسی کمنٹ کا محتاج نہیں ہے۔ جو بھی ان کا زندگی گزارنے کا انداز ہے اس کو کسی بھی طرح سے ہم پاک نہیں کہہ سکتے، پاک انداز میں زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، لیکن چونکہ ان کو اتنا ایلیویٹ کر دیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے، اب وہ رول ماڈل بن گئے ہیں۔ کسی لڑکی یا کسی لڑکے سے کہہ دیا جائے کہ تمہاری شکل فلاں ایکٹریس یا فلاں ایکٹر سے ملتی ہے، ان کے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے، بہت بڑا۔ زنا ایک جگہ سے شروع ہوا اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں اس کو ایکسپورٹ کر دیا گیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہر چیز ہر جگہ پہنچ گئی ہے۔ جھگیوں کے اندر بھی آپ جا کر دیکھیے، کچھ ہو نہ ہو ڈش لگی ہے، اور ان کلوز کوارٹرز کے اندر جب وہ اس طرح کی بے حیائی کی چیزیں دیکھیں گے، بے حیائی کے مظاہرے دیکھیں گے، بچے بھی بچیاں بھی، کم عمر کے لوگ بھی زیادہ عمر کے لوگ بھی، تو ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جہاں لوگ اتنے قریب قریب رہ رہے ہیں وہاں کون سی برائی ہے جو وجود میں نہیں آئے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن افسوس کی بات کہ ہم ان کے بارے میں اخباروں میں کچھ نہیں سنتے۔ ہم بسنت کی سپورٹ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، عید الاضحیٰ کے خلاف ہم سن لیتے ہیں، حج اور عمرے کے خلاف ہم سن لیتے ہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں سنتے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب بہرحال جو بھی ہوا، تماشا جو ہے وہ عورت ہی بنی، کھلونا بن کے رہ گئی ہے۔ اب کوئی عورت ہے خوبصورت بننے کے لیے کمر پتلی کرانی ہے تو ربز نکلوا دیں، کوئی سلیکون امپلانٹ کراتی ہے، کوئی آنکھ ٹھیک کراتی ہے، کوئی ناک ٹھیک کراتی ہے، کیوں؟ بس خوبصورت لگنا ہے۔ بیوی بننا جو ہے ڈل ہو گیا اور مسٹرس بننا بہت ایکسائٹنگ ہو گیا۔ اسی کے سوپ آپراز کے اندر یہی پورٹرے کیا گیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھر کی بنیاد ہل کر رہ گئی۔ جب گھر کی بنیاد ہل جائے تو گھر والے بھی تو اس میں چین سے رہ نہیں سکتے۔ جب اس طرح عورت کو تماشا بنایا تو مردوں کی زندگیوں سے بھی چین اٹھ گیا، اس لیے کہ چین تو اللہ نے بیوی کے پاس رکھا دیا۔ قرآن میں آتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ بیوی کے پاس۔ جب اس کو کھلونا بنا دیا، اس کو خریدنے بیچنے والی چیز بنا دی، کموڈٹی بنا دیا عورت کو، تو اس کے پاس چین بھی نہیں رہا، وہ خود ہی اس کا چین اٹھ گیا، تو مرد بھی سفر کر رہے ہیں، خود ہی بھگتا انہوں نے۔ عورت کو بجائے کہ ایک ماں ایک بیوی کا اس کو باعزت روپ دیا جاتا، اس کو بالکل پلاسٹک کی گڑیا بنا دیا گیا، لائک اے ڈال۔ اور آج کل لڑکیاں اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہیں ڈال سے، بعض لڑکیاں اپنے آپ کو باربی سے کمپیئر کرتی ہیں، اور جب وہ باربی جیسا اپنے آپ کو نہیں پاتی تو ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ بولیمیا بیماری کا آپ نے نام سنا ہوگا، کہ پہلے کھا لیتے ہیں پھر وامٹ کر دیتے ہیں سارا، اور کیا کیا ترکیبیں وہ ایجاد کر رہی ہیں کہ کھانا نہ کھائیں، بے انتہا دبلی رہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بیماریاں ہی پھیل رہی ہیں۔ تو اس طرح جب عورت کو گڑیا بنا دیا تو وہ تو اپنے سیلف رسپیکٹ سے بھی آری ہو گئی، خیال ہی نہ رہا اس کو کہ میں کتنی رسپیکٹیبل ہوں۔ اور جب اس طرح ڈال بنایا اس کو، دیکھنے میں تو بہت پیاری ہو گئی، لیکن بہرحال حقیقت ہے کہ پلاسٹک کی ڈالز تو گھر نہیں چلا سکتی، ادارے نہیں چلا سکتی۔ پلاسٹک ڈالز بیوی نہیں بن سکتی، بہو یا ماں نہیں بن سکتی۔ یہ تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے تو بہت میچیورٹی، بہت ٹھہراؤ چاہیے ہوتا ہے عورت کو۔ اب اس طرح جب عورت کا ڈسپلے ہوا، زنا بڑھا، زنا کے ساتھ قتل بڑھا، جرائم بڑھے، قانون انصاف کے ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جرم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس ناجائز تعلق کے نتیجے میں جو اولاد ہوئی اس میں بھی اب مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ امریکہ ہی میں انہوں نے جیلز کا سروے کیا تھا، پتہ چلا کہ زیادہ تر جو کرمنلز ہیں وہاں پر وہ ہیں جو کہ ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوئے، آؤٹ آف ویڈ لاک چلڈرن، الیجیٹمیٹ چلڈرن ہیں۔ اپنی محرومی کا بدلہ پھر وہ معاشرے سے لیتے ہیں، ان کو باپ کا پیار نہیں ملا، ماں کی توجہ اس طرح نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ بیسک ہیومن رائٹس کی یہ لوگ بات کرتے ہیں ویسٹ میں۔ بیسک ہیومن رائٹ تو یہ ہے انسان کا کہ اس کو پتا ہو کہ میرا باپ کون ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے۔ کیا یہ بیسک ہیومن رائٹ نہیں ہے؟ بنیادی انسانی حق۔ ہم تو تصور نہیں کر سکتے کہ ہمیں اپنے باپ کا نام نہ پتا ہوتا، تصور ہی نہیں کر سکتے، ہم تو دماغی قبول نہیں کرتا اس چیز کو۔
تو سوچیں اس بچے کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کی اولاد ہے. ماں کو نہیں پتا کہ تمہارا باپ کون تھا. اور یہ چیز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہاں جو کالج فارمز ملتے ہیں ان میں اب باپ کا انہوں نے خانہ بھی ابالش کر دیا. اب وہ فادرز نیم پوچھتے ہی نہیں، اس لیے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں. کتنی بڑی محرومی ہے کہ انسان کو پتہ نہ ہو کہ اس کا باپ کون تھا. ان کے فارمز پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے بارے میں کہ پیرنٹس میرڈ، ڈیورسڈ، ان میرڈ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ غیر شادی شدہ ہوں، کہ وہ ایک عورت ہے آپ کی ماں ہے، ایک مرد ہے وہ آپ کا باپ ہے، لیکن آپس میں میاں بیوی نہیں ہے، نہ کبھی میاں بیوی رہے. تو عجیب ہی ڈسکرپنسی ہے نا، پریشان کن حالات ہیں. تو دماغی توازن ظاہر ہے کہ بچوں کا بگڑے گا. تو یہ چیز، یہ عورتوں کا مردوں کا آپس میں گھلنا ملنا، فری مکسنگ، بے تکلفانہ اختلاط. دوسرے میگزینز، موویز، بل بورڈز. تیسری چیز بیہودہ گانوں کی بھرمار. بیہودہ شاعری ہمیشہ سے رہی، اس لیے کہ بیہودہ انسان ہمیشہ سے رہے، پروورژن رہا انسانوں کے اندر. فحش شاعری کا وجود رہا. شیطان تو ہمیشہ سے رہا نا، شیطان تو انسانوں کے ساتھ ہی آیا تھا زمین پر. اور شیطان کے بارے میں تو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یامر بالفحشاء والمنکر. شیطان تو حکم دیتا ہے فحش کا اور بے حیائی کا اور منکر کا. تو لوگوں نے فحش شاعری کی، پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن ہوتا کیا تھا، چونکہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے، میڈیا نہیں تھا، تو یہ گندی قسم کی شاعری، گندے اشعار چند لوگوں تک محدود رہتے تھے، معاشرے میں عام نہیں ہوتے تھے، گھر گھر ان کو پہنچانے کے ذرائع نہیں تھے. اب ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، فلمیں ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں. تو یہ چیزیں وبا کی طرح، ایپیڈیمک کی طرح گھر گھر پہنچ رہی ہیں. لگتا ہے ایک سیلاب کی طرح یہ چیزیں امڑی چلی آ رہی ہیں ہر طرف سے. ایسا محسوس ہوتا ہے موویز دیکھ کر اور گانے سن کر کہ جیسے غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور جس سے چاہے افیئر چلانا ہر عورت کا حق ہے، اور ہر لڑکی کو یہ کام کرنا چاہیے. وہ لڑکی ہی کیا جس کی طرف کوئی لڑکا اٹریکٹ نہ ہو. اور جو لڑکیاں یہ کام نہیں کرتی یا جو لڑکے یہ کام نہیں کرتے کہ وہ گرل فرینڈز بنائیں یا بوائے فرینڈز بنائیں، ان کو ویئرڈو کہہ دیتے ہیں. کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں گے تو نہیں ہے کہ ان کی گرل فرینڈ ہی نہیں. اور جو لڑکیاں اپنے آپ کو بچاتی ہیں اس طرح کے غلط کاموں سے، افیئرز وغیرہ سے، لڑکوں سے دوستی کرنے سے، ان کو یا تو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ اٹریکٹیو ہی نہیں، بد شکل ہیں، یا جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اسی لیے ان کی دوستی نہ ہو سکی. تو بائی چوائس کا تصور ہی نہیں رہا کہ بائی چوائس بھی کوئی پاکیزہ یا پیور رہنا چاہتا ہے. پاکیزہ رہنا دراصل مجبوری ہو گئی کہ چونکہ موقع نہیں ملا کسی افیئر کا، تو اب کیا کریں، اب تو مجبوراً پاک رہنا پڑے گا. تو اب جب یہ تصور ہوا اور اٹریکشن کا اتنا زیادہ غلغلہ ہوا، تو جو اٹریکٹیو نہیں ہے، اٹریکٹیو بننے کے لیے بیوٹی پارلرز کا رخ کیا. ہزاروں کے حساب سے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں چیزوں پر، تو تبذیر تو وجود میں آئے گی. اور جب اتنا تیار ہوں گے تو ہر خوبی تو اپنا اظہار چاہے گی. کوئی عورت بہت اچھا کھانا پکاتی ہے، وہ سب کو بلا کر کھلائے گی تاکہ لوگ تعریف کریں. اتنا پیسہ خرچ کر کے جب کوئی عورت اپنا خیال رکھے گی یا تیار ہوگی تو وہ ضرور چاہے گی کہ سب دیکھیں اور تعریف کریں. صرف ایک کے لیے تو اتنی پریپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی کہ صرف شوہر کے لیے تیار ہوئی ہوں. تو یہ تو چند باتیں ہیں جو ہم نے کی ہیں زنا کے متعلق. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، آگے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور میں مزید اس کے بارے میں بات ہوگی. لیکن بہرحال جہاں تک ہم خواتین کا تعلق ہے، ہمیں تھوڑا سا جاگنے کی ضرورت ہے. ہم بہت بے خبر بن کر، بہت بھولی بن کر اور اپنی نیت کی بات کر کے نہیں بیٹھ سکتی. بچوں کو بھی واچ کیجیے. میڈیا کو ذرائع علوم بنائے جا سکتے ہیں. اچھی چیزیں دیکھنے دیجیے اور بری چیزوں کو مت دیکھنے دیجیے. اور بچوں کے برا ماننے کی فکر مت کیجیے. اس فکر میں مت رہیے کہ آپ کے بچے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. بچوں کو فکر ہونی چاہیے کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، اور آپ کے بچے دونوں اس فکر میں ہوں کہ اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے. جانا تو اللہ کے پاس ہے. تو ظاہر ہے بچے خوش تو نہیں ہوں گے ان پابندیوں کے اوپر، لیکن آپ لگائیے جب تک آپ کے قابو میں ہیں، آپ کے کنٹرول میں ہیں.
بچوں کا لٹریچر بھی واچ کیجئے کہ وہ بیہودہ چیزیں تو نہیں پڑھ رہے. یہ ٹین ایج جو رومانس ہوتے ہیں نا، ان سے بالکل بچوں کو دور رکھیے. بچوں کو ان میں ملوث مت ہونے دیجیے. جو ٹین ایج رومانس کی کتابیں ہوتی ہیں، بچائیے اپنے بچوں کو، کہیں کہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں جو اس کے اندر لکھی ہیں. ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں. اور سب سے بڑی بات عمل سے بتائیے. جب بچے ماں کو حیادار دیکھیں گے تب کنٹراسٹ میں پتہ چلے گا ان کو کہ بے حیائی کیا ہوتی ہے. ورنہ گھر کے اندر کا اور گھر کے باہر کا سب کا ماحول ایک جیسا ہوگا تو بچوں کو فرق ہی پتہ نہیں چلے گا. تو ماں کو حیادار ہونا ضروری ہے. بعض خواتین بعض گھروں کے اندر یہ سنا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم موویز لے کر آتے ہیں، ہم بچوں سے کہتے ہیں بچوں یہ تمہارے دیکھنے کی نہیں ہے. بچے کہتے ہیں اچھا گندی ہوگی. کیا خیال ہے ان کا کہ امی ابا جو کمرے میں ٹی وی لے کر گئے ہیں کہ نیشنل جیوگرافک دیکھ رہے ہیں؟ ایسے تو بولے نہیں ہیں. جب کہا کہ تمہارے دیکھنے کی نہیں ہے، بچوں سو جاؤ، اور بچوں کو سلایا، کمرہ لاک کیا، بچوں کو پتہ ہے ٹی وی گھسیٹ کے لے گئے تھے ابھی کمرے میں. کیا ہم ڈبل میسج دے رہے ہیں بچوں کو؟ جو چیز بچوں کے دیکھنے کی نہیں ہے وہ بڑوں کے دیکھنے کی کہاں سے ہو گئی؟ بچوں کو تو پھر بھی نہیں پتہ اس کی گندگی، بڑوں کو تو خوب پتہ ہے گندی چیز ہے، تو بڑے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایڈلٹ موویز کیسے ہو سکتی ہیں؟ کتنا گناہ ہے، کتنی سخت بے حیائی ہے. یہ تو جانور بھی کام نہیں کرتے جو انسان کرنے لگ گئے. میٹنگ جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ دو جانور میٹنگ کر رہے ہیں اور سارے کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں. ان میں بھی حیا ہے، وہ نہیں کھڑے ہوتے. لیکن انسانوں کو کیا شیطان نے پٹی پڑھائی ہے کہ یہ ایک قدرتی سی چیز جو ہے ایسا فیسینیٹ کر گئی ہے کہ دوسرے لوگ یہ کام کس طرح کرتے ہیں کہ باقاعدہ موویز ہیں اس کے اوپر، نعوذ باللہ، اور باقاعدہ بیٹھ کے اس کو دیکھا جاتا ہے. دیکھا بھی کیسے جا سکتا ہے، سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے. تو ہم سب سے پہلے اپنے اندر حیا پیدا کریں. کراہیت اور گھینا ہے انسان کو ان چیزوں کے نام سے بھی. اللہ نہ کرے کبھی ہمارے گھروں میں ایڈلٹ میگزینز یا ایڈلٹ موویز آئیں. جو آئے چیز ایسی ہو جو سب دیکھ سکیں. جیسے ہم بچوں کو ڈراتے ہیں نا کہ کوئی چیز ایسی مت دیکھو جو کہ امی نہیں دیکھ سکتی، امی کو پتہ چلے تو امی ناراض ہوں. آپ بھی سوچیں کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیکھ سکتی جو میرا بچہ نہیں دیکھ سکتا. اگر میرا بچہ مجھ کو اس وقت یہ پڑھتے ہوئے یا یہ دیکھتے ہوئے دیکھ لے، وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ تو morality تو آپ کو سیٹ کرنی ہے سب سے پہلے، اور حیا کو انشاءاللہ پروان چڑھانا ہے. حیا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے، اور بے حیائی اور بے شرمی بدکاری میں سے ہے، اور بدی دوزخ میں لے جانے والی ہے. بہقی میں حدیث ہے، ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ ساتھ اور اکٹھے ہی رہتے ہیں. جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. بخاری میں حدیث ہے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم یستحی فاصنع ما شئت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں ایک کلام یہ بھی ہے کہ جب تم میں شرم اور حیا نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو، جاؤ جو چاہو کرتے پھرو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فطرت کی محافظ حیا ہے. حیا انسان کی فطرت کی حفاظت کرتی ہے. اسلام دین فطرت ہے. جب انسان کے پاس ایمان اور دین کا علم نہیں ہوتا، انسان میں حیا کم ہوتی ہے. جو ہی انسان کے اندر دین کا علم آنا شروع ہوتا ہے، آپ دیکھیں حیا بڑھ جاتی ہے، آٹومیٹکلی حیا بڑھ جاتی ہے. تو صرف عورتوں کے لیے حیا نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. مردوں کو بھی حیا کرنی چاہیے. حیا کا کوئی خود ساختہ معیار ہم قائم نہیں کر سکتے کہ یہ حیا ہے اور یہ حیا نہیں، یا کچھ چیزوں کو ہم ہی حیا سمجھ لیں. نہیں، ہمیں تو وہی معیار فالو کرنا ہوگا جو کہ قرآن اور حدیث نے بتا دیا. آگے فرمایا آیت نمبر 33، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ قتل نفس کا ارتکاب مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ جان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کسی جان کو قتل مت کرو۔ تو جان کے اندر اللہ کی ساری مخلوق آ جاتی ہے، حالانکہ مانوی حساب سے تو یقیناً انسانوں ہی کی بات ہے، لیکن جب حرمت جان پر ہم بات کرتے ہیں تو حرمت جان کو ہم انسانوں تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم حرمت جان میں باقی مخلوق کے بارے میں بھی اسلام کا نظریہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ چاہے درخت ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے انسان، سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہے۔ آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو اس پر جو زمین میں ہے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی بلی کو چھوڑتی نہ تھی کہ وہ خود شکار کر لے، اور خود بلی کو کھانا نہ دیتی تھی۔ یہ گناہ اس کے جہنم میں جانے کا باعث بن گیا۔ یعنی کہ رائٹس آف پیٹس، اگر آپ پیٹس رکھیں تو ان کے کھانے کا، پینے کا، ہر چیز کا خیال رکھیں۔ ایک اور عورت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تو وہ جنت میں چلی گئی۔ تو یہ مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں، بعض میں مردوں کا ذکر آتا ہے، بعض میں عورتوں کا، جنہوں نے جانوروں کو پانی پلایا اور جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو جنت پالی، اور بعض نے جانوروں کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کی جان لے لی ظلم کی وجہ سے، تو وہ جہنم میں چلے گئے۔ صرف شوقیہ شکار کرنا اور ناحق جانوروں کو مارنا یہ اسلام میں بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، بلکہ حالت احرام میں تو اگر شکار کھیل لیا تو کفارہ دینا ہوگا۔ جانوروں کو بھی جب ذبح کیا جاتا ہے تو ان پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ نے اجازت دی ہے تو ہم اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس کا گوشت استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے اجازت نہ دی ہوتی ہم یہ کام کر نہ سکتے۔ تو ناحق اگر جانور کی جان لی ہے اس پر بھی سوال ہوگا۔ اپنی غذا کے طور پہ ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ان جانوروں کو مارا جا سکتا ہے جن سے انسانی جان کو خطرہ لاحق ہو، سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی کیڑے مکوڑے ہیں، لیکن بے ضرر جانور ان کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ جانور اگر بیمار ہے اس کا علاج کروائیے۔ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ کہ لو انسان تو مر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ جانوروں کو ویٹ کے پاس لے کر جا رہے ہیں، یہ امیروں کے چونچلے ہیں، امیروں کے نخرے۔ امیروں غریبوں کی بات نہیں ہے، جانور بیمار ہے، ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اپنے جانور کا ضرور علاج کروائیے۔ اور اگر جانور بہت بیمار ہو جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کو کوئی پین کلر وغیرہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو جان سے مارا نہیں جا سکتا، جس کو ہم کہتے ہیں نا پٹنگ دیم ٹو سلیپ، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے جس کو جان دی ہے اس کی جان لینے کا حق صرف اللہ کو ہے، تو اللہ کے رحم و کرم پر اس کو چھوڑ دیں۔ ہاں، جہاں تک دوا کا تعلق ہے یا انجیکشن کا یا پین کلر کا تعلق ہے وہ دیا جا سکتا ہے، ایسی دوا، ایسا انجیکشن نہیں دیا جا سکتا جس سے وہ مر جائیں۔ ناحق تو درخت کاٹنے کو بھی منع کیا گیا ہے، اس سے زندگی کی حرمت کا، حرمت جان کا ہم اندازہ لگا لیں۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جانوروں سے نیک سلوک کرنے کا بھی بدلہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہر جاندار سے نیکی کرنے پر اجر ہے، ہر تر جگر والے کا خیال رکھنے پر اجر ہے۔ تو جب جانوروں کا اور پودوں کا اتنا احترام ہے، ان کی جان کا اتنا احترام ہے، تو انسان اشرف المخلوقات، اللہ کا خلیفہ، اس کا کتنا احترام ہوگا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انسان کا قتل ناحق بہت بڑا جرم ہے۔ مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے اہون یعنی ہلکی ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کیا جائے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، اگر 7 آسمان اور 7 زمین کے باشندے کسی مومن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو اللہ تعالی جہنم میں داخل کر دے گا۔ ابن ماجہ ہی میں حدیث ہے، جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی مدد ایک کلمے سے بھی کی تو میدان حشر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا عیسیٰ من رحمت اللہ، یعنی یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا۔